طلاق دے دو اسے حماد، اس سے پہلے کہ یہ زہریلی ناگن ہمارے پورے گھر کو ڈس لے۔ اس کا سامان باہر پھینک دو۔ یہ الفاظ کسی باہر والے کے نہیں بلکہ میری ساس کے تھے، جو کمرے کے باہر کھڑی چیخ چیخ کر میرے شوہر کے کان بھر رہی تھی۔ میں ساکت وہ جامد بیڈ پر بیٹھی تھی اور میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں نے اپنی نند اشنا کو رنگے ہاتھوں سے اس کے بوائے فرینڈ سے فون پر باتیں کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ اشنا نے اپنی چوری چھپانے کے لیے الٹا مجھ پر یہ الزام لگا دیا کہ میں نے اس کے کردار پر کچڑ اچھالا ہے۔ حماد، جو ہمیشہ میری بات سنتے تھے، آج اپنی ماں اور بہن کے مکر و فریب کے جال میں ایسے پھنسے تھے کہ ان کی آنکھوں میں میرے لیے صرف نفرت دکھائی دے رہی تھی۔ اشنا کمرے کے کونے میں کھڑی مگر مچھ کے آنسو بہا رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ بھائی، بھابھی نے مجھے اتنی گندی گالی دی کہ میں مر جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس گھر کی عزت بیچ رہی ہوں، حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ میں نے اسے بچانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا تھا کہ اشنا، یہ راستہ غلط ہے، لیکن وہ تو پہلے ہی اپنی ماں کے ساتھ مل کر مجھے اس گھر سے نکالنے کا منصوبہ بنا چکی تھی۔ ساس نے موقع پاتے ہی حماد کا ہاتھ پکڑا اور بولی، دیکھ لیا اپنی لاڈلی بیگم کا رنگ؟ اس نے تیری معصوم بہن پر وہ الزام لگایا ہے جو کوئی دشمن بھی کبھی نہ لگائے۔ اگر آج تم نے اس کا فیصلہ نہ کیا تو میرا جنازہ ہی اس گھر سے نکلے گا۔ حماد میری طرف بڑھے، ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ مجھے لگا شاید وہ مجھے تھپڑ ماریں گے، لیکن انہوں نے میرا ہاتھ جھٹک کر الماری سے میرا بیگ نکالا اور فرش پر پھینکتے ہوئے تاڑے، نکل جاؤ اس گھر سے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنی گھٹیا سوچ رکھتی ہو تم میری بہن کے بارے میں۔ میں ایسی بات کہنے سے پہلے تمہاری زبان کیوں نہیں کاٹی گئی؟ میرا دل پھٹ رہا تھا، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ جس شوہر کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑا، وہ آج پل میں مجھے پرایا کر رہا تھا۔ میں نے اشنا کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں شرمندگی نہیں بلکہ ایک فاتحہ چمک رہی تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہو، دیکھ لیا، اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ میں نے بیگ اٹھایا لیکن دروازے تک پہنچ کر میں رک گئی۔ میں نے مڑ کر اپنی ساس اور نند کی طرف دیکھا جو اپنی جیت پر مسکرا رہی تھی۔ اسی وقت میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں آج خاموش سے چلی گئی تو یہ لوگ جیت جائیں گے اور میں ہمیشہ کے لیے گنہگار ٹھہروں گی۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور حماد کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں چاہوں گی حماد، ضرور چاہوں گی، لیکن اپنا گناہ ثابت کرنے پر نہیں، بلکہ تمہاری اس اندھی محبت کا جنازہ اٹھا کر، جو سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا بھول گئی ہے، لیکن چاہنے سے پہلے وہ دکھا کر جاؤں گی جو شاید تمہاری آنکھیں دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ جیسے ہی میں نے موبائل کی سکرین حماد کے سامنے کی، پورے کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ سکرین پر اشنا کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے کسی دوست سے کہہ رہی تھی، تم فکر نہ کرو، میں نے امی کو منا لیا ہے، بس آج رات اس عائزہ کا قصہ تمام ہو جائے گا، پھر بھائی صرف وہی کریں گے جو میں کہوں گی، اور ہم تمہارے قرضے بھی بھائی کی جیب سے ہی اتاریں گے۔ یہ سنتے ہی اشنا کے چہرے سے ہوائیاں اڑنے لگی اور ساس، جو ابھی تک داڑیں مار رہی تھی، یکدم بت بن گئی۔ حماد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ کبھی اپنی بہن کو دیکھتے اور کبھی اس ویڈیو کو۔ میں نے وہ ویڈیو بند کی اور ایک گہری سانس لے کر حماد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ ہے آپ کی وہ معصوم بہن جس کی خاطر آپ مجھے طلاق دینے چلے تھے، جس کے کردار کی میں نے حفاظت کرنی چاہی، وہ آپ کی کمائی پر اپنے دوستوں کے قرضے اتارنے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ اشنا نے ہکلاتے ہوئے سنبھلنے کی کوشش کی، بھائی یہ ویڈیو جھوٹی ہے، اس نے آواز ایڈٹ کی ہے، یہ مجھے بدنام کرنا چاہتی ہے۔ وہ بھاگ کر حماد کے پاؤں سے لپٹ گئی، مگر آج حماد کے دل میں بہن کے لیے وہ پرانی مروت نہیں تھی۔ انہوں نے جھٹکے سے اشنا کو پیچھے کیا اور اپنی ماں کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ امی، آپ کو یہ سب پتہ تھا نا؟ حماد کی آنکھوں میں دکھ اور غصہ دونوں تھے۔ ساس نے فوراً پینترا بدلا اور بولی، بیٹا، مجھے تو اس چڑیل نے بہکا دیا تھا۔ اشنا نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ عائزہ اسے مارتی پیٹتی ہے، میں تو اپنی بیٹی کے دکھ میں اندھی ہو گئی تھی۔ ساس کا یہ پینترا دیکھ کر میرا دل کڑوا ہو گیا۔
جو عورت ابھی بھی مجھے گھر سے نکالنے پر تلی تھی وہ اب اپنی ہی بیٹی کو قربان کر رہی تھی۔ میں نے بیگ وہیں چھوڑا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ ابھی تو تماشا شروع ہوا ہے۔ حماد، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اشنا اکیلی یہ سب کر رہی ہے؟ آپ کی الماری سے جو پچھلے مہینے 50,000 غائب ہوئے تھے وہ میں نے نہیں چرائے تھے، بلکہ وہ آپ کی سی معصوم بہن نے امی کے کہنے پر نکالے تھے تاکہ الزام مجھ پر آئے اور آپ مجھے چور سمجھ کر نکال دیں۔ حماد کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ گھر جسے جنت سمجھتا تھا وہاں اس کے اپنے ہی اس کی جڑیں کاٹ رہے تھے۔ اشنا نے جب دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو وہ آپے سے باہر ہو گئی اور مجھ پر جھپٹی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرا راز کھولنے کی؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچتی، حماد کا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور ایک زوردار تھپڑ اشنا کے گال پر گونجا۔ یہ تھپڑ صرف اشنا کو نہیں بلکہ ساس کی ان تمام سازشوں کو لگا تھا جو وہ مہینوں سے میرے خلاف کر رہی تھی۔ حماد نے کانپتی آواز میں مجھ سے کہا، عائزہ مجھے معاف کر دو، میں کتنا اندھا تھا کہ اپنوں کے روپ میں چھپے ان دشمنوں کو پہچان نہ سکا۔ میں نے سرد مہری میں جواب دیا، معافی اتنی سستی نہیں حماد صاحب، آپ نے تو میرے کردار پر شک کیا تھا، آپ نے تو میرا بیگ باہر پھینک دیا تھا۔ اسی وقت ساس نے ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیا۔ وہ سینہ پیٹ پیٹ کر رونے لگی۔ ہائے میرا بیٹا بدل گیا، ایک غیر عورت کے لیے اپنی ماں بہن کو ذلیل کر رہا ہے، اے اللہ مجھے موت دے دے۔ سیس کی بین کرنے اور رونے کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھی، لیکن آج حماد کے دل پر ان آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اپنی ماں کی طرف دیکھ کر سرد لہجے میں بولا، امی بس کر دیں، اب یہ اداکاری مزید نہیں چلے گی۔ عائزہ وہ عورت ہے جس نے خاموشی سے آپ کی بدتمیزیاں سہی تاکہ میرا گھر بچا رہے، اور آپ لوگوں نے اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ حماد نے مڑ کر اشنا کی طرف دیکھا جو ابھی تک اپنا گال پکڑے رو رہی تھی۔ اشنا، جس دوست کے قرضے اتارنے کے لیے تم یہ کر رہی تھی نا، اس کا فون ابھی میرے قبضے میں ہے اور تمہاری ساری چیٹس میرے پاس ہیں۔ آج کے بعد اگر تم نے اس گھر میں قدم بھی رکھا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اشنا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا بھائی، اس کا اپنا بھائی جو کبھی اس پر جان چھڑکتا تھا، آج اتنا سخت ہو جائے گا۔ حماد میرا بیگ اٹھایا اور دوبارہ الماری میں رکھتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوا، عائزہ میں تم سے معافی مانگنے کے لائق بھی نہیں ہوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد اس گھر میں تمہاری مرضی کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مارے گا۔ میں نے حماد کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک سکون تھا۔ میں نے کہا، حماد گھر دیواروں سے نہیں یقین سے بنتا ہے، اور آپ نے وہ یقین توڑ دیا تھا، لیکن میں اس گھر کو نہیں چھوڑ دوں گی، کیوں نہ کہ یہ میرا گھر ہے، ان سازشوں کا نہیں۔ میں نے ساس کی طرف دیکھ کر دو ٹوک الفاظ میں کہا، امی آپ اس گھر کی بڑی ہیں، بڑی بن کر رہنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اشنا کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ آج سے اس گھر کے کچن سے لے کر تجوری تک کی چابیاں میرے پاس ہوں گی، اور اشنا آج ہی ہاسٹل جائے گی یا اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں۔ اس کا اس گھر میں رہنا اب میرے لیے ممکن نہیں۔ ساس جو ہمیشہ دوسروں کو نچاتی تھی آج خود بے بس تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ بیٹا مکمل طور پر بیوی کے ساتھ کھڑا ہے تو ان کی ساری اکڑ ختم ہو گئی۔ اشنا کو اس رات اس کے سامان سمیت خالہ کے گھر بھیج دیا گیا، اور حماد نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی دوبارہ کسی کی باتوں میں آ کر مجھ پر شک نہیں کرے گا یا پھر مجھے غلط نہیں سمجھے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ ساس اب خاموش رہتی تھی، مجھے بات بات پر تانے نہیں دیتی تھی۔ شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، یا پھر وہ حماد کے غصے سے ڈرتی تھی۔ اشنا کو اس کی کرتوتوں کی سزا مل چکی تھی۔ اس کے جس دوست کے لیے اس نے یہ سب کیا تھا، اس نے مشکل وقت میں اسے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ میں نے ایک بات سیکھ لی تھی کہ اگر ہم حق پر ہوں اور تھوڑی سی ہمت دکھائیں تو بڑے سے بڑا طوفان بھی راستہ بدل لیتا ہے۔ آج میرا گھر سکون کا گہوارہ ہے۔ حماد پہلے سے زیادہ میرا خیال رکھتے ہیں، اور ساس اب نند کی باتوں میں آنے کے بجائے مجھ سے مشورہ کرتی ہیں۔ تو بہنوں، یہ تھی میری کہانی۔ یاد رکھیں، خاموشی ہمیشہ حل نہیں ہوتی، کبھی کبھی اپنے حق کے لیے بولنا پڑتا ہے۔ اگر میں اس دن وہ ویڈیو نہ دکھاتی
تو آج میں کسی سڑک پر ہوتی اور میرا گھر برباد ہو چکا ہوتا۔ ہمیشہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں، کیوں نہ کہ اپنوں کے روپ میں چھپے دشمن سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ کیسی لگی آپ کو ہماری ویڈیو؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے پیارا سا کامنٹ کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ایک نیکسٹ مزیدار سی سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔